तीसरा वनडे पाकिस्तान को 202 रन से इबरतनाक शिकस्त। वेस्ट इंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीत ली। 295 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। कोई भी बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। साइम अयूब का बल्ला चला, ना अब्दुल्ला शफीक खाता खोल सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान आते ही सिफर पर चलते बने। हसन नवाज और अबरार अहमद ने भी रन बनाने की जहमत न की। सलमान अली आगा 30, हसन नवाज 13, बाबर आजम 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नसीम शाह 6, हुसैन तलत की 1 रन पर ही बस हो गई। जेडन सेल्स ने 6 और गदाकेश मोती ने 2 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 294 रन बनाए। शाय होप 120 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद और नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मेजबान टीम ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की। शाय होप मैच और जेडन सेल सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मई इस साल जो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा, उम्र भर। 6 जहाज हमारी फजाइया ने गिराए, जिसमें 4 राफेल जहाज थे। जो 4 दिन जारी रही, उस जंग में हमारे जवानों ने, दलेर जवानों ने उनको वो सबक सिखाया जो उनको रहती दुनिया तक याद रहेगा। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिलाया। हमारी फजाइया ने भारत के 6 जहाज गिराए, 4 राफेल थे। पाक अफवाज ने भारत को इबरतनाक सबक सिखाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई जो उम्र भर याद रखेगा। माओ ने कहा था जान दे देना लेकिन दुश्मन को ज़ेर करके आना। दुश्मन हमें पानी बंद करने की धमकियां देता है। दुश्मन ने पानी बंद किया तो वो सबक सिखाएंगे कि याद रखेगा, दुश्मन पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान से नहीं छीन सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब खिताब। अमेरिका फील्ड मार्शल को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिसकार के तौर पर देख रहा है। फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19 और भारत पर 50% टैरिफ आयद किया। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहदे का वादा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका को तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौक़े दिए। भारत पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में पसीराई से नाराज़ है। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, ईरान, खलीजी ममालिक, रूस के साथ बेक वक्त ताल्लुकात कायम रखे। बरतानवी जरीदे की फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका पर रिपोर्ट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका पर सब हैरान हैं। पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीत कर आलमी सियासी मंजरनामा हिलाकर रख दिया। पाकिस्तानी फौजी क़यादत ने अमरीकी मफादात को राग़िब करने की मुनासिब हिकमत अमली अपनाई। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती से भारत को शदीद धचका लगा। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद अमरीका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में आला सतह की मुलाकातों को पजीराई मिली। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा अमेरिका। मिलिट्री डिप्लोमेसी से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर ज़बरदस्त पजीराई। भारत का दहशतगर्द चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब। BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी का नतीजा है। सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक भारत की असलियत दुनिया के सामने आया हो गई। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक़ है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनौल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए माली इमदाद फराहम की। मोदी और अजीत डोवल बलूचिस्तान में BLA के साथ अपने रवाबित का एतराफ़ भी कर चुके। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा हैं। अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। जहाँ तक मजीद ब्रिगेड या BLA जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं।
امریکہ نے پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا، جو بڑی کامیابی ہے۔ پابندی سے بھارتی سہولت کاری روکنے میں مدد ملے گی۔ جنگ کے دوران کلعدم BLA اور مجید بریگیڈ نے بھارت کا ساتھ دیا۔ کوشش کریں اقوام متحدہ کے ذریعے ان تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کرائیں۔ بھارت کے سہولت کاروں کو روکنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا ٹاک، کہا کہ بھارت ابھی تک پاکستان سے شکست نہیں بھولا۔ بھارت پر سب سے زیادہ ٹیرف لگانے پر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ بلاول بھٹو کا نیا NFC ایوارڈ جاری کرنے کا مطالبہ، کہا کہ وفاقی حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر نہ ڈالے۔ FBR کی ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں ناکامی میں صوبوں کا قصور نہیں، یہ وفاقی حکومت اور FBR چلانے والوں کی ناکامی ہے۔ 27ویں ترمیم کی ساری باتیں ہوائیں ہیں، ہم چاہتے ہیں تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ امریکہ کی BLA اور مجید بریگیڈ پر پابندی، پاکستان کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ BLA اور مجید بریگیڈ پاکستان میں متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ثابت قدم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف قربانیاں نہ صرف ملکی بلکہ علاقائی استحکام کے لیے ہیں۔ پاکستان کا دہشت گردی کو تمام شکلوں میں ختم کرنے کا عزائم اٹل ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان، بھارت سمیت دیگر ممالک میں امن قائم کیا۔ پاک بھارت ایک ایسا تنازع تھا جو انتہائی خوفناک صورتحال میں بدل سکتا تھا۔ امریکہ کی اعلیٰ قیادت نے ایک ممکنہ تباہی روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان اور امریکہ میں انسداد دہشت گردی سے متعلق مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ وابستگی کی تصدیق کی ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ پوری دنیا میں تنازعات کا خاتمہ اور امن چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور روسی وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ ہوا۔ پیوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو حکومت سے مذاکرات کی دعوت دے دی۔ سہولت کاری کے لیے تیار ہوں، آپس میں بیٹھ کر بات کریں، مل بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سیاست میں مذاکرات سے ہی مسائل کا حل ہوتا ہے۔ ایاز صادق کی گفتگو، بانی PTI سے ملاقات نہ کروانے پر اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج، ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ وزیر قانون کا اپوزیشن کو مذاکرات کا مشورہ، عامر ڈوگر نے کہا کہ مذاکرات کے لیے نام دیں گے، قائد سے ہمیں نہیں ملوایا جا رہا، عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ بانی PTI سے ملاقات ہمارا قانونی حق ہے، بانی PTI کو قانونی مراعات دی جائیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم۔ ATC لاہور نے سزا یافتہ مجرمان کے جیل وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے کا تحریری فیصلہ جاری۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سوشل میڈیا پر انتشار انگیز پوسٹ کرتی رہیں۔ دونوں ملزمان کے موبائل فون سے چیزیں ریکور بھی ہوئیں۔ گواہوں کے مطابق میاں محمود الرشید موقع پر موجود تھے۔ میاں محمود الرشید کے خلاف 11 گواہوں نے گواہی دی۔ گواہوں نے بتایا کہ محمود الرشید نے پسٹل سے سیدھی فائرنگ کی۔ جرح کے دوران ملزم کا پسٹل ریکور کیا گیا۔ عدالت نے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ SHO شادمان کو صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا حکم۔ مارکہ حق اور یوم آزادی کی مناسبت سے خصوصی تقریبات کا آغاز آج سے ہوگا۔ خصوصی تقریب آج رات 8 بجے جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت وفاقی وزراء اور دیگر اہم شخصیات شریک ہوں گی۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوں گے۔ JF-17 تھنڈر فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کریں گے۔ ملی نغمے اور میوزیکل شو بھی ہوگا۔ کراچی میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان پر رنگ و نور چھا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کا کانسرٹ، دنیا کی طویل ترین 1 گھنٹہ 16 منٹ کی آتش بازی کا عالمی ریکارڈ قائم۔ تقریب میں گنیز بک ورلڈ ریکارڈ کے نمائندے بھی موجود تھے۔ جشن آزادی کانسرٹ میں نامور گلوکار علی ظفر نے آواز کا جادو جگایا، شرکا جھوم اٹھے۔ MQM پاکستان کے اس حق پرست گورنر نے بھارت کو، انڈیا کو، نریندر مودی کو بتا دیا ہے
کہ ہم کتنا بارود تو صرف یہیں رکھ کے بیٹھے ہیں. اگر تم نے پاکستان اور پاکستانیوں پہ میلی نگاہ ڈالی تو یہ آتش بازی ہی تمہارے لیے کافی ہے. بھارت کے 6 طیارے ہی نہیں گرائے، دنیا میں رسوا بھی کیا. اس قوم سے ٹکر نہیں لینا. بھارت نے پاکستان اور پاکستانیوں پر میلی نگاہ ڈالی تو آتش بازی ہی کافی ہے. ورلڈ ریکارڈ صرف مودی کو دکھانے کے لیے بنایا. آج نریندر مودی کو بتا دیا ہم کتنا بارود رکھ کر بیٹھے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب. چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آتش بازی میں پوری دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا. بھارت کو پتہ لگ گیا کہ آتش بازی آتش فشانی بن سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے ملک بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی. 18 سے 22 اگست کے دوران شدید بارشوں کا امکان. کشمیر، گلگت بلتستان، گلیات اور مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالا، پشاور اور نوشہرہ میں اربن فلڈنگ کا امکان. دریا ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند. ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 51,200 کیوسک ریکارڈ. نگر گاؤں کے دفاعی بند ٹوٹ گیا. پانی تیزی سے فصلوں میں داخل. سیکیورٹی فورسز کا جوب کے علاقے سمبازا میں آپریشن. مزید 3 بھارتی اسپانسرڈ خارج جہنم واصل. 7 اگست سے جاری آپریشنز میں ہلاک خارج کی تعداد 50 ہو گئی. دہشت گردوں سے ہتھیار، گولیاں، دھماکہ خیز مواد برآمد. دراندازی کی کوشش ناکام بنانے کے دوران 47 خارج مارے گئے تھے. سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سمبازا میں خارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. اسرائیلی فورسز کی بے گھر اور بھوک افلاس کے شکار افراد پر بمباری اور فائرنگ. 24 گھنٹوں میں مزید 89 فلسطینی شہید، 513 زخمی ہوئے. خوراک کے متلاشی 31 فلسطینی بھی گولہ باری کا نشانہ بنے. غزہ انکلیو میں 2 بچوں سمیت 5 مزید فلسطینی بھوک سے شہید ہو گئے. غذائی قلت سے 103 بچوں سمیت 227 افراد شہید ہو چکے. شہداء کی مجموعی تعداد 61,000 سے زائد. 1,56,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیل غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. غزہ پر قبضے کا اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. پاکستان اسرائیلی اقدامات کی سختی سے مخالفت کرتا رہا ہے. سلامتی کونسل پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اپنا کردار ادا کرے. پاکستانی مستقل مندوبہ میں افتخار کی میڈیا ٹاک. کہا کہ اسرائیل نے سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کو نظر انداز کیا. 2 ریاستی حل پر بین الاقوامی کانفرنس میں عالمی برادری کی خواہش سامنے آئی.